اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا قانون نافذ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا قانون نافذ کیا ہے۔ آج کوئی اگر قانون بنتا ہے تو عام پبلک کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، افسروں کے لیے وہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو کہا، اے میرے پیغمبر، آپ تمام کی تمام بیویوں سے کہیں، یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر، قل لازواجک، تمام کے تمام بیویوں کو اکٹھا کریں، تمام کے تمام بیویوں کو کہیں، امت کی ماں کو کہیں، عائشہ کو کہیں، میمونہ کو کہیں کہ وہ پردہ کرے۔ کل ازواجک، تمام کی تمام بیویوں کو کہیں کہ وہ پردہ کرے۔ وہ بناتک، پھر بیٹیوں کو مخاطب کریں، بیٹیوں سے کہیں پردہ کرے۔ وہ نساء المومنین، پھر بعد میں تمام کے تمام امتیوں کو، آنے والے قیامت تک کے امتیوں کی بیٹیوں کو خبردار کر دے کہ پردہ کے بارے میں آرڈر کر دو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قانون نافذ کیا، اس قانون کے اندر جب مہر لگ گئی، حضرت فاطمہ نے جب پردہ کو اختیار کیا تو حضرت فاطمہ نے کہا، اے میرے شوہر، اگر میری موت دن میں ہو، میری لاش کو، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، دن میں مت اٹھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا خیال مرنے کے بعد بھی رکھا۔ کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، اور وہ پل تلوار سے باریک، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور ایک عربی گھوڑا خوب تیز رفتار سے دوڑتا رہے تو 1500 برس اس پل کو پار نہیں کر سکتا ایک عربی گھوڑا۔ وہ جہنم کے اندر وہ پل بچھایا جائے گا، 500 برس اس کی چڑھائی، 500 برس برابری، 500 برس اترائی، 1500 برس لگیں گے اس پل کو پار کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے آواز لگائیں گے، کہیں گے، اے رسولو، تمام کے تمام لوگوں، پیغمبروں، جہنم کے اوپر جو پل بچھا ہے، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ اس پل سے آج گزرنے والی ہے۔ اس لیے تمام کے تمام لوگوں، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پل سے گزرنے والی ہے۔ حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہا مرنے کے بعد بھی پردے کا خیال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آقا تشریف فرما ہے، صحابی موجود ہیں، ایک کافر آیا، غیر ایمان والا آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں بوڑھا مسافر ہوں، مجھے دور جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔
آقا نے فرمایا اے صحابیوں تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس بوڑھا مسافر کو سواری دے اور میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت سے عمدہ سواری دلاؤں گا۔ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھوڑا قبول فرمائے۔ پھر اس مسافر نے آواز دی، پھر اس مسافر نے کہا آپ کی تعریف سن کر میں یہاں پر آیا ہوں، سنتا ہوں آپ سخی ہیں، میرے پاس کپڑا نہیں ہے جو میں پردہ کر سکوں، میرے پاس وہ لباس نہیں ہے جو اپنے بدن کو ڈھک سکوں، اس لیے مجھے کپڑا بھی چاہیے۔ آقا نے فرمایا اے صحابیوں تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس کو لباس دے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت میں اس سے عمدہ لباس دلاؤں گا۔ ایک صحابی اٹھے، اپنا لباس عطا کر دیا۔ پھر وہ مسافر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ آقا نے فرمایا اے صحابیوں جو اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سے تمہیں عمدہ کھانا کھلواؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ تمام کے تمام صحابی 300 کے آس پاس لوگ موجود تھے، 300 کے آس پاس صحابی موجود تھے، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ ایک صحابی 3 دن 4 دن کے فاقے پر تھے، کون ایسا شخص تھا جو اس کو کھانا کھلا سکتا؟ سب تو فاقے پر فاقے کر رہے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانا کون کھلائے؟ حضرت سلمان فارسی اس بوڑھے مسافر کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میں تمہیں ایک دروازے پر تو لے چلتا ہوں جہاں کچھ کھانے کو ملے گا ہی۔ آپ نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے فاطمہ، بوڑھا مسافر ہے، کافر ہے، لوگوں نے اس کو لباس دیا ہے، صحابیوں نے اس کو گھوڑا دیا ہے، اب یہ کھانے کا سوال کرتا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، کچھ ہے تو دے دو۔ حضرت فاطمہ اندر سے کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے میرے بیٹے کو دیکھیں 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے بیٹے کو دیکھیں انہوں نے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، جنت کے اندر جوانوں کا سردار ہوگا، حسن حسین کی شکل کو دیکھیں، ان کی صورت کو دیکھیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی لوٹنے لگے، اندر سے آواز آئی ذرا ٹھہریے، ایک کام کیجئے، میرے پاس ایک دوپٹہ ہے، چادر ہے، اوڑھنی ہے، اس کو لے کے جائیں سمور یہودی کے پاس گروی رکھ دیں، اس سے پیسہ لے کر کے آئیں، پیسہ لانے کے بعد میں کچھ مسافر کو گھاٹی بنا کر پیج بنا کر کھچڑی بنا کر کھلا کر بھیجوں گی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سمور یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، سارا واقعہ بتاتے ہیں، سمور یہودی گلہ تولتا ہے اور رو رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے بھائی اناج کے بدلے میں تم نے سامان رکھا ہے، تم نے گروی میں سامان رکھا ہے، اناج کے بدلے میں سامان لیا ہے، روتا کیوں ہے؟ سمور یہودی نے کہا اے سلمان فارسی، رو اس لیے رہا ہوں
میں توریت کا ایک عالم ہوں، میری کتاب میں موجود ہے ایک آخری پیغمبر آئیں گے، اس کتاب کے مطابق میں وہ یہودی ہوں، اور وہ پیغمبر آئیں گے، آنے کے بعد ان کی بیٹی ایک یہودی کے پاس دوپٹہ کو گروی رکھے گی، پھر مسافر کو کھانا کھلائے گی، اس کے بعد بھیجے گی۔ اس کتاب کے مطابق میں ہی کم وقت ہوں، اس لیے مجھے ایمان لانا ہے، مجھے یہودی نہیں بن کے رہنا ہے، مجھے چلو آخری نبی کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، میں ایمان سے مستفز ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ یہودی تو ایمان لے آیا۔ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج معاشرے میں برائیاں عام ہوتے جا رہی ہے، اس پر خیال کریں، اس پر غور کریں۔ ہماری ماں بہنیں کس انداز سے چل رہی ہے ہمیں انداز ہے، معلوم ہے، اس لیے اس پر لگام لگائیں، اس پر غور کریں کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری ماں کہاں گئی تھی، میری بہن کہاں گئی تھی، اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔